پچھلی آیات میں رب العالمین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور سوال جواب کی صورت میں عقیدہ توحید بیان فرمایا۔ اب رب العالمین تنبیہ فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین نے آپ کے ذمے جو کام لگایا ہے آپ نے وہ کامل طور پر ادا کیا۔ اور یاد رکھیے میرے دوستو، نبی جو ہوا کرتا ہے اللہ کمالات کا مجموعہ نصیب فرمایا کرتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی نبیوں کے سردار۔ تو اس وجہ سے اللہ کی طرف سے جو کام ذمے لگا انہوں نے بعین ہی پورا کیا۔ عام لوگ ڈنڈی مار سکتے ہیں کسی ڈر کی وجہ سے، کسی اور معاملے کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، لیکن انبیاء کے اندر یہ چیز نہیں ہوا کرتی۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مشرکین مکہ کو سمجھایا، بار بار اللہ کی طرف متوجہ کیا، بار بار دین کی دعوت دی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بار بار پیش کیا، آگے سے سوائے ضد کے اور کوئی چیز نظر نہ آئی، ہٹ دھرمی کے اور کوئی بھی ان کے معاملات میں لچک نظر نہ آئی، تو میرے اللہ نے فرمایا اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے قل یا قوم اعملوا، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو۔ کیا مطلب؟ کہ تم جیسے کفر و شرک کر رہے ہو کرتے رہو۔ میرے دوستو یہ اجازت نہیں، یہ بطور تنبیہ کے ہے، یہ بطور غصہ کے ہے کہ جب تم بات نہیں مان رہے، جب تم متوجہ نہیں ہو رہے، جب تم توجہ نہیں کر رہے، جب تم نے قرآن مجید کی طرف بھی توجہ نہیں کی، اللہ کے احکامات کی طرف بھی توجہ نہیں کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف بھی توجہ نہیں کی، تو جیسے کہا جاتا ہے نا جا پھر بھاڑ۔ جب تم توجہ ہی نہیں کرتے تو پھر لگے رہو جیسے مرضی، انی عامل، اور میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم سب کو معلوم ہو جائے گا، ان قریب تم سب کو یہ معلوم ہو جاتا ہے، ان قریب تم سب یہ جان لوگے، تم سب کے سامنے یہ بات آ جائے گی کیا؟ من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ وہ کون شخص ہے جس پر دنیا میں ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا۔ ان قریب جان لو، بس تھوڑا سا صبر کر لو، اللہ دنیا میں بھی دکھا دے گا، اللہ دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے گا، اور وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور مرنے کے بعد اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ یہ تو ہے نا دنیا میں، بس یہ دھوکے والی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پٹائی شروع جو ہوگی، پھر قبر میں بھی پٹائی، اور میدان محشر میں بھی رسوائی، اور پھر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اور دنیا کے اندر عذاب کیا آئے گا کہ اللہ زندگیوں سے سکون چھین لیں گے، اللہ اطمینان نصیب نہیں کریں گے، اللہ پرسکون زندگی چھین لیں گے، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو آج امت مسلمہ ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ تو لے، ہم سب مل کر ذرا دیکھیں تو صحیح، تھوڑا سا غور و فکر تو کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا، ہم دین کے کتنا قریب اور دین سے کتنا دور۔ یہ تھوڑا سا نہیں، بہت زیادہ
جائزہ لینے کی ضرورت، بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت۔ رب العالمین تو ہمیں تنبیہ فرما رہے، ہمیں سمجھا رہے کہ اے میرے بندے، اللہ کو چھوڑ کر تو کہاں جائے گا؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندے تو کہاں جا سکتا ہے؟ کون سی ایسی جائے پناہ ہے، کون سا ایسا مقام ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں تجھے پناہ مل جائے اور وہاں رب کی قدرت نہ ہو، وہاں رب کی بادشاہت نہ ہو، وہاں رب کی پیدا کی ہوئی نعمتیں نہ ہوں؟ اے میرے بندے ذرا سوچ تو صحیح، کون سی ایسی جگہ ہے کہ تو جہاں اللہ کی نعمتوں سے باہر جا سکے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اور اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب لوگوں کے نفع کے لیے اتاری ہے، لوگوں کے نفع کے لیے نازل کی ہے، اور جو حق کو لیے ہوئے ہیں۔ الناس لوگوں کے لیے نفع کے لیے آئی، بالحق، اور جو اپنے ساتھ حق لیے ہوئے ہیں۔ حق بالکل واضح، اس کے احکامات واضح، اس کی آیات واضح، اس کی صورتیں واضح، اس کی باتیں واضح، اس کے اوامر بھی واضح، اس کی نواہی بھی واضح، اس کے قصص بھی واضح، اور اس کا عقیدہ توحید بیان کرنا، عقیدہ رسالت بیان کرنا بالکل واضح ہے۔ اے میرے بندے تھوڑی سی توجہ تو کر، تھوڑا سا اس سے نفع تو اٹھا، تھوڑا سا اس سے تعلق تو بنا، اس کے ساتھ دوستی تو لگا۔ اور یاد رکھیے میرے دوستو، یہ قرآن مجید صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہر مرد عورت کے لیے ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر اس قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو انسان انسان بن جائے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر 100 نفل پڑھے، ایک آدمی کھڑا ہو کر 100 نفل پڑھے، اور دوسرا آدمی قرآن مجید کی ایک آیت بغیر ترجمے کے، بغیر تفسیر کے سیکھ لے، یہ آیت سیکھنے والا 100 نفل پڑھنے والے سے افضل ہے۔ اور ایک آدمی 1000 نفل پڑھے، کتنے؟ 1000 نفل پڑھے، اور دوسرا آدمی قرآن مجید کی ایک آیت سیکھے، ترجمہ بھی سمجھ لے، تفسیر بھی سمجھ لے، یہ 1000 نفل پڑھنے والے سے یہ افضل ہے۔ اب میرے دوستو دیکھیے، 1000 نفل پڑھنے میں، 100 نفل پڑھنے میں کتنی زیادہ دیر لگے گی، اس کے برعکس اللہ تھوڑی سی توجہ کرنے پر اللہ اتنا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم سب تہیہ کریں، ہم سب نیت کریں، ہم سب عزم کریں، قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط کریں گے، قرآن مجید کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی زندگیوں پر نافذ کریں گے۔ اس کا فائدہ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، میرے اللہ فرماتے ہیں جو اس سے رہنمائی حاصل کرے گا، جو اس کو قائد بنائے گا، جو اس کو مقتدا بنائے گا، جو اس کو رہبر بنائے گا، فَلِنَفْسِهِ، اس کی ذات کو فائدہ ہوگا، اس کی ذات چمکے گی، اس کی آخرت بنے گی، اس کی زندگی بنے گی، اور اللہ ایسی نعمتیں نصیب فرمائیں گے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جو بندہ چاہے گا اللہ عطا فرمائیں گے۔ فالی نفسی، اپنی ذات کو فائدہ ہوگا، اپنی ذات نکھرے گی، اپنی ذات فائدہ مند رہے گی۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو شخص بے راہ رہے گا، یعنی گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا، قرآن مجید کو پیٹھ کرے گا، تو اس کا یہ بے راہ ہونا، تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، اسی کو نقصان پہنچے گا، اسی کی زندگی برباد ہوگی، اسی کی آخرت برباد ہوگی۔ مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے رائے وند کے اس وقت امیر، بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 1 سیکنڈ دنیا میں ضائع کر دیا، گویا کہ آخرت کی کروڑ سال کی زندگی ضائع کر دی، اور جس نے 1 سیکنڈ قیمتی بنا لیا، گویا کہ آخرت کی کروڑ سال کی زندگی قیمتی بنا لی۔ تو میرے دوستو، اللہ نے یہ ساری چیزیں واضح کر دی، قرآن مجید نازل فرما کر احسان فرما دیا،
میرے اللہ نے عقل کے سپرد نہیں کیا، بلکہ وحی کا نظام چلا کر اللہ نے احسان فرما دیا، ہر چیز واضح کر دی۔ اب ہم سورۃ زمر ہی شروع کی ہے، دیکھ لیجئے کیسے میرے اللہ مثالیں دے دے کر سمجھا رہے ہیں، کیسے میرے اللہ متوجہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس آیت کے آخری حصے میں میرے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے دی، وما انت علیہم بوکیل، کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر کچھ بطور ذمہ داری کے مسلط نہیں کیے گئے، آپ کے ذمے تھا بات کا پہنچا دینا، وہ آپ نے بخوبی کر دیا۔ اب ان سے منوانا، ان کو ہدایت دینا، ان کو ہدایت پر کھڑا کرنا، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر پریشان نہ ہوں، یہ اللہ کے ذمے ہے، بس آپ نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب یہ جانے اور ان کا رب جانے۔ تو میرے دوستو، اب یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جد و جہد کی برکت سے، صحابہ کی قربانیوں کی برکت سے آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پورا کا پورا منعن، بغیر کسی کمی پیشی کے، بغیر کسی زیر زبر کی کمی پیشی کے ہم تک پہنچا ہے۔ اب اس کو سینے سے لگانا، اس کو زندگی کا حصہ بنانا، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں گے اللہ ہمیں چمکا دے گا۔ تو کیا خیال ہے، ہم چمکیں یا نہ چمکیں؟ تو دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا، اللہ ہم سب کو فکر و عمل کی دولت سے نوازے۔ الحمدللہ۔